ایران کے بارے میں کیا بات کریں، یہ ساری نوشتہ دیوار ہے. آپ دیکھ لیں جمہوریت اور انسانی حقوق کی پاسداری، ڈکٹیٹرشپ کے خلاف تحریکیں جو اسلامی خطے میں چلی ہیں، اور جہاں جہاں یہ تحریکیں جو ہیں گورنمنٹ کو ٹوپل کرنے میں کامیاب ہوئی ہیں، وہاں انارکی پھیلی ہے، وہاں پر خون کشت و خون، وہاں سول وار. اور پھر جو سابقہ حکومت تھی جس نے جو بھی ادارے ڈیولپ کیے ہوئے تھے، وہ سارے ان کے جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیے گئے. اوکے، اور انسرٹنٹی کی صورتحال سے دوچار کر دیا گیا. اور کیونکہ لیبیا بھی سرخ دائرے پہ تھا یہودیوں کے، شام بھی، اور اسی طریقے سے انہوں نے وہاں پر جو دونوں کو ختم کر کے، کیونکہ لیبیا سپورٹ وغیرہ تو کرتا تھا، پیسے وغیرہ کی دیتا تھا جس سے وہ سیرین اسلحہ خرید لیتے تھے، یا فلسطینی گروپس وغیرہ جو کہ اسرائیل کے انٹرسٹ میں نہیں تھا، تو وہ ان کو قذافی کو ختم کر دیا گیا. اور قذافی لیبیا غالباً افریقہ کا سب سے امیر ملک تھا، لیونگ سٹینڈرڈ وائز جو ہے وہ سب سے بہتر تھا. اب وہاں کیا ہو رہا ہے آپ کے بتانے کی کیا ضرورت ہے. یہی حال سیریا میں ہے. سیریا اس پوزیشن میں ضرور تھا کہ اسرائیل کی اگریشن کو وہ کافی حد تک روکنے کے قابل تھا. اگر اتنا آسان ہوتا تو وہ کچھ، بہرحال اس نے اپنی فوج وغیرہ جتنے بھی اپنے لمیٹڈ سورسز تھے اس کے مطابق کیا، ایئر ڈیفینس وغیرہ جو بھی تھا. بہرحال تو یہ ہے کہ یس، پھر یہ جو ہاں، میں کیونکہ لیبیا اور سیریا میں بھی رہا ہوں تو میں جانتا ہوں کہ سیرین کتنے گریٹفل لوگ ہیں یار. 1973 اور میں تو پھر اس کے 1980 10 سال بعد وہاں سیریا میں گیا تو لوگوں کو یاد تھا کہ پاکستانی کون ہیں جنہوں نے ہمارے لیے جو ہے طیارے اور یہ اور وہ، حالانکہ کوئی اتنی دوسروں کی نسبت کوئی اتنا تو نہیں ہے، بہت ڈسٹنس ہے. اور پھر یہ لیکن جن کی بہت زیادہ مدد پاکستانیوں نے کی ہے وہ پاکستانیوں سے چلیں. تو بہرحال جی، یہ ایران میں بھی اگر ایسی صورتحال ڈیولپ ہو گئی تو اس کا بھی دیکھیے گا انارکی پھیل جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ خاص طور پہ پاکستان کے لیے، جیسے میں تو ایک ہی نقطے کے اوپر قائم ہوں اور اسی کو میں بار بار کہتا ہوں کہ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ کوئی بھی اسلامی ملک اس پوزیشن میں نہ ہو کہ اس کی عسکری طاقت اس قابل ہو کہ وہ چیلنج کر سکے اسرائیل کی توسیع پسندی کو. اس کو وہ صفر کر کے آگے آ رہے ہیں. کیونکہ ایران کے اوپر آنا بہت ضروری اس لیے بھی ہے کہ پھر ایران کے بارڈر پاکستان کے ساتھ لگتے ہیں. ادھر سے انہوں نے اپنے جو زائنسٹ طالبان ہیں ان کو بھی لے آئے ہیں، اور ادھر سے ایران کے اندر آ گئے تو پھر وہ ظاہر ہے کہ وہاں ایک بلوچ، ایک انڈیپینڈنٹ بلوچ اور یہ بنا کر، اور اس کے بعد پاکستان کے لیے مزید مشکلات. اور ظاہر ہے ہمارے پاس تو کوئی ایسی مادر چوت کی لیڈرشپ نہیں ہے. یہ ضرورت ہے پاکستان کے اندر بھٹو جیسی لیڈرشپ ہو، یا کم از کم جن نظریات کو میں پرچار کر رہا ہوں اس نظریات کا کوئی آدمی جو ہے پاکستان کے اندر پاور میں آ کے تو ان ساری چیزوں پاکستان کو بچ تو جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کا ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ مشکل سے بچنے کے لیے ضروری ہے ایک اسٹرانگ لیڈرشپ، جن امور پہ میں بات کرتا ہوں وہ اس کو ویژن بنا کے چلے تو پاکستان کے لیے بہتر ہے. باقی کیونکہ میں اس سے مجھے کوئی نہیں ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں. اگر وہ کامیاب ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے مزید ڈسٹرکشن ان آور ریجن، اوکے، اور خاص طور پہ پاکستان کے لیے، اور پھر ایون ترکی کے لیے بھی، کیونکہ اس کے پاس بھی چاند ایک وزائل ہیں، کوئی فوج ہے، ڈسپلن. تو یہ سارا اس کو انہوں نے ایلیمینیٹ کرنا ہے، اور یہی پروگرام ہے اور اسی کے اوپر چل رہے ہیں. اس میں ایران بھی آتا ہے. اوکے، جو لوگ کیا بولتے ہیں، یہ عرب چاند ایک ہیں، ان کی رائل فیملیز جو ہیں وہ غداری کرتے ہوئے امریکہ اور ان کے ساتھ ہیں. وہ صرف اور صرف اس چکر میں ہیں عوام، وہاں کے عوام بھی باڑ میں جائیں. وہ کہتے ہیں کہ ہماری رول رہے گی قطر میں آئندہ 300 سال تک، 500 سال تک، تو ہم دجال کے ساتھ جائیں. یہی چیز صورتحال ہو رہی ہے. اب اس میں اتنی کیا آپ کے سامنے ساری چیزیں ہیں، پھر آپ پوچھتے ہیں کیا ہوگا. اوکے، جو ہو رہا ہے وہ تو دیکھو کیا ہو رہا ہے، اوکے، جن ممالک میں. تو اس لیے اس کے اوپر اتنی زیادہ جو ہے کوئی کنفیوز نہ ہو. سمجھ لیں کہ یہ کس
ڈائریکشن کی طرف سارے صورتحال آ رہی ہے. بہرحال میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. وہ میں نے پرومس کیا تھا کہ یہ جو ایاز وزیر ہے اس کی اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں جو اس باگڑ بلے نے بڑی جھوٹ بولی ہے اس عمر میں کہ وہ شرم نہیں اس کو آتی کہ اتنے جھوٹ بولتا ہے. جی ایاز وزیر جو ہے وہ اپنے ایک انٹرویو میں بتا رہا ہے, ایک یہ پشتو میں بات چیت ہو رہی ہے اور ایک جرنلسٹ ہے پشتو زبان کا, تو وہ اس سے پوچھ رہا ہے غالباً جو جتنی مجھے سمجھ آئی ہے پشتو, میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, لفظ لفظ کی تو میں بات نہیں کرتا, کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں پہلے تو کہ جنگ کا جو بات کر رہا ہے تو اس کے جواب میں یہ بول رہا ہے, یعنی پاکستان افغانستان کی جنگ, اس کے جواب میں ایاز کہہ رہا ہے نہ تو یہ پاکستان کے مفاد میں ہے نہ ہی افغانستان کے. تو دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان افغانستان جو ہے وہ کیا دشمن کنٹریز ہیں, تو اس میں وہ کہتا ہے کہ میں یہ نہیں مانتا. تو جس نقطے کے اوپر زیادہ میں فوکس کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ اس سے پوچھ رہا ہے کہ 1947 میں جو اس نے یونائٹڈ نیشن کے اندر پاکستان کی شمولیت کی مخالفت کی تھی افغانستان نے, تو اس کے بارے میں جو ہے تو وہ اس تاریخی حقیقت کو کس طریقے سے جھوٹ کی چادر میں لپیٹ کر گمراہی پھیلانے کی یہ ناپاک کوشش کر رہا ہے یہ بوڑھا باگڑ بلا, اس کو شرم آنی چاہیے. اوکے, یہ اپنی قوم کے نوجوان نسل کے لوگوں کو کیا ترغیب دے رہا ہے کہ جھوٹ بولو, جھوٹ سمجھو, جھوٹ کے اوپر ہی قائم رہو. اس کو جو ہے نا نیچے بٹھا کے جوتیاں مارنی چاہیے, تو اتنا بے شرم آدمی ہے. ایسی بات کہہ رہا ہے, مطلب اس کا یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ایک بڑے خاص کیا بولتے ہیں افغان نے بتایا تھا, اصل مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت کمیونیکیشن کی پرابلم تھی. اوکے, تو یہ پہلے آپ سنیں, تو اس لیے کیونکہ اس کا کوئی قابل سے رابطہ نہیں ہو سکا, وہ جو ان کا ریپریزنٹیٹیو تھا کیا عزیز حسین, جو بھی عبدالعزیز حسین, تو وہ اس کو جو ہے نا اس طریقے سے تعویل کر رہا ہے. اب یہ ڈپلومیٹ بھی رہا ہوا ہے, لیکن پتہ نہیں پاکستان کی قادیانی حکومت کیسے کیسے نااہل لوگوں کو اتنی اہم ذمہ داریاں دے دیتے ہیں. اوکے, اب وہ اس کی بات سنیں, یہ کلپ سنیں پہلے. کې دی چې پاکستان او افغانستان جنگ طرف ته لاړ شي. جنگ کولو کې نه د پاکستان ګټه ده نه د افغانستان ګټه ده. تاسو څنګه افغانستان د پاکستان دشمن دی؟ زه په هیڅ قیمت دا نشم منلی. پاکستان چې کله جوړ شو په یو ان کې وایي چې پاکستان ته ووټ ورنکړو. دا ما د ډېر غوره افغاني نه اورېدلي دي او لوستي مې هم دي چې هغه وخت کې چونکې کمیونیکیشن ډېر کمزوری و, د نیویارک رابطه د کابل سره داسې په تیزي نه وه. د افغانستان چونکې دیکھیے جو بھی نمائندے ہوتے ہیں نا یونائٹڈ نیشن میں, سفیر وغیرہ, وہ اپنے طور پہ کوئی بیان نہیں دیتے, اور خاص طور پہ ایسا کوئی بیان جس سے دو ملکوں کے درمیان جو ہے دوریاں پیدا ہو جائیں, ان کے ریلیشن خراب ہو جائیں, حتیٰ کہ جنگ کی بھی نوبت آ جائے. یہ بڑے سینسٹیو قسم کے ایشوز ہوتے ہیں. اس کے اوپر اوکے کوئی منسٹر, کوئی آپ کا نمائندہ, کوئی سفیر وغیرہ جو ہے وہ اپنے طور پر کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیتا. یہ ان کو جو ہے جو بھی ڈپلومیٹ ہوتے ہیں ان کو خاص طور پہ ہدایت ہوتی ہے کہ مرکز جو ہے اس کی بات کے اوپر جو ہے آپ نے اپنی سٹیٹمنٹ دینی ہے کسی بھی انٹرنیشنل فارم پر. اوکے, یونائٹڈ نیشن جیسا بڑا ادارہ, اوکے, جہاں پر کہ پاکستان کے جو کیا بولتے ہیں شمولیت کے اوپر ووٹنگ ہونی ہے, اس کے اوپر یہ کہہ رہا ہے کہ کیونکہ کمیونیکیشن نہیں تھی,
اوکے، فرض کیا کمیونیکیشن نہ بھی تھی، کیونکہ اس کی بات کو نہ تو ٹیکنیکلی طور پہ قبول کیا جا سکتا ہے، نہ ہی کسی اور تناظر میں قبول کیا جا سکتا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. اوکے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب علی کہ یونائٹڈ نیشن کے اندر تو افغانستان پہلا ملک ہے، اگر ہم وہ الفابیٹ وائز بھی جائیں، جس کو لکھا جاتا ہے جب بھی اس کے آتے ہیں، وہ چاہے لیگ آف نیشن ہو یا یونائٹڈ نیشن ہو، دا فرسٹ کنٹری اگر آپ لسٹ میں دیکھتے ہیں وہ افغانستان ہوتا ہے. اوکے، تو دیکھیے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ انہوں نے جناب علی آل ان سڈن کہہ دیا آؤ جی پاکستان کے اوپر ووٹنگ کرو. اوکے، کہ آپ نے جو ہے وہ کیا بولتے ہیں، آپ نے اس کو ریجیکٹ کرنا ہے یا آپ نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. یہ یونائٹڈ نیشن کے اگر آپ ریکارڈ میں جا کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کم از کم 3 سے 4 دن پہلے جو ہے تمام جتنے بھی نمائندہ تھے ان کو جو شیڈول ہوتا ہے کہ بھی اس سیشن میں یہ ان معاملات کے اوپر ڈسکشن ہوگی، یہ اس لیے دیتے ہیں کہ آپ اپنے ملک کے جو بھی پریزیڈنٹ ہے یا جو بھی فورن منسٹری ہے اس کی نالج میں چیز لے کے آئیں کہ آپ کا ملک کا کیا موقف ہوگا. اوکے، اور یہ خبیث آدمی کتنا جھوٹ بول رہا ہے کہ کابل اور نیو یارک کے اندر کوئی کمیونیکیشن نہیں تھی. اوکے، اب میری بات کو ایک طرف چھوڑ دیں، آپ لوگ جو ہیں یہ دیکھیں، میں آپ کے سامنے یہ بتا رہا ہوں. دیکھیے جی، یہ ایاز وزیر نے جو تعویل کی ہے کہ کمیونیکیشن کا مسئلہ تھا، اس لیے وہ ٹیکنیکلی پہلے ہم اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ یہ صاحب کیسے ننگا جھوٹ بول رہے ہیں. اوکے، ابھی جیسے میں کہتا ہوں اب تو ذرائع جو ہیں معلومات کے آپ کے ہاتھ میں آ چکے ہوئے ہیں، آپ کو لائبریری جا کے موٹی سی کتاب اور اس کو کا پیج ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اوکے، گوگل کے اوپر یا جو بھی ہے نئی ٹیکنالوجی اس کے اوپر آپ صرف یہ میں نے صرف یہ لکھا واٹ واز دا مین آف کمیونیکیشن بٹوین امریکہ اینڈ کابل ان 1947. اس کا جواب ہے in 1947 the primary means of long distance communication between America and Kabul were cable telegraphy and radio telegraphy, wireless telegraphy for urgent formal messages and airmail letters for journal communication. Telegraphy, this was the standard method for sending urgent messages including diplomatic and commercial communication across the vast distance quickly. اب اس کا سارا اس نے یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب علی 1947 میں جو ہے اس نے 3 جو ہے کیبل ٹیلی گرافی اور ریڈیو ٹیلی گرافی، اور پھر آگے کیا اس میں جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے جو کہتا ہے کہ یس جی لائن اوکے یہ لکھا ہوا ہے جی ٹیلی گرافک کمیونیکیشن بٹوین لندن اینڈ کابل ہیڈ بین اسٹیبلشڈ as early as 1923 linking افغانستان into world grid. اچھا جی، وہ 23 میں یعنی اس سے کم از کم 25 سال پہلے کابل اور لندن کے درمیان جو ہے وہ رابطہ ہو گیا ہوا تھا تھرو ٹیلی گرافی. اوکے، اب 25 سال بعد جو ہے وہ وہاں بیٹھے ہیں یونائٹڈ نیشن کے اندر، اور پھر ان کے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں کہ وہ مرکز سے پوچھ لیں جی یہاں ہم نے کیا کرنا ہے، ہاں کرنا ہے یا نہ کرنا ہے. اب اسی لیے میں کہتا ہوں نا، اس بڈھے شیطان کو نیچے بٹھاؤ، یہ اپنے ہی قوم کو، پٹھانوں کو گمراہ کن پروپیگنڈا بتا رہا ہے جو پٹھانوں کے مستقبل کو خراب کرے گا. کوئی بھی پنجابی ہو، پٹھان ڈزنٹ میٹر. اوکے، جو جھوٹ بولتا ہے پکڑ لو اس کو. تو یہ حرامی جو ہے یہ پکا جھوٹ بول رہا ہے. تو یہ کیسے ایک اس افغان کی کہتا ہے، اس نے مجھے بتایا کہ کیونکہ ٹیلی کمیونیکیشن کا اگر یہ بندہ عقل مند ہوتا، اگر یہ
क्लेवर इनफ होता, अगर ये थोड़ी सी नॉलेज रखता, ओके, तो ये कहता कि यार तू कैसी फजूल बात कर रहा है, ओके। फर्ज किया, चलो टेली कम्युनिकेशन का सिलसिला भी मुनक़ता था, नहीं था, ओके। तो सारी दुनिया यस कर रही है और उसने नो क्यों किया? अगर कोई उसको हदायत नहीं थी, मरकज से कोई कांटेक्ट नहीं हो सकता था, जब सब ने कह दिया हाँ हम कबूल करते हैं पाकिस्तान वो निकाह कबूल कर रहे हैं, तो इसने वहां रद्द क्यों किया? लॉजिकल तो यह है जहां सारे यस कर रहे हैं तो वहां वो यस कर दे, ओके, कि हाँ हम इसको कबूल करते हैं। और फिर वो मरकज के मर्जी के खिलाफ अगर इसने यस किया तो वो उसके पास तो अच्छी तावील है, भाई सारे कर रहे थे तो मैं क्यों अकेला यहाँ इनका। आपने मुझे बताया भी नहीं है कि आपकी क्या कि अफगानिस्तान का क्या स्टैंड है, क्या मौक़िफ़ है इसके ऊपर, ओके। अब मैं अकेला सारी दुनिया के खिलाफ क्यों अफगानिस्तान को जागसाई का वो बनाता, ओके। और हुई जागसाई हुई, इसीलिए तो 10-15 दिनों के बाद उन्होंने सारा अफगान गवर्नमेंट ने सारा जो है नज़ला उसके ऊपर गिरा दिया, जो इनका वो क्या अब्दुल हुसैन जो था उसके ऊपर। हाँ, शर्म आनी चाहिए इस बुढ़े के, कोई शर्म आनी चाहिए। चलो उस अफगान ने तुम्हें कह दिया था तो तू तो पढ़ा लिखा आदमी है ना, ओके, तू तो डिप्लोमेट भी रहा हुआ है, तुम्हें तो इन पेचीदगियों का ये मैटर जो है अच्छी तरह से तुम्हारे फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। लेकिन तू है ही मुतासब आदमी, तू झूठा है, तू कज़ाब है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ओके। ऐसे नंगे झूठ बोलता है। अच्छा, फिर मज़ेदारी की बात यह है, रिकॉर्ड में जाए तो पता चलता है कि 30 नवंबर 1947 को 2 मुल्कों की रुकनियत के ऊपर जो है वोटिंग हो रही थी, एक यमन और एक पाकिस्तान। अच्छा, यमन को यस कर रहा है, पाकिस्तान को नो कर रहा है, क्योंकि यही उसको हदायत थी कम्युनिकेशन का। वो तो टेक्निकली तौर पे साबित हो रहा है कि कम्युनिकेशन के जराए थे, ओके। मैं कहता हूं चलो फर्ज करें नहीं भी थे, ओके, तो मुझे ये बताया जाए हिंदुस्तान जो बहुत बड़ा अलाई है इसका अफगानिस्तान का, ओके, हिंदुस्तान की वो क्या बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव वहाँ बैठी हुई थी, क्या नाम था उसका जो मैंने लास्ट टाइम बताया भी था, ओके। वहाँ ये बताता कि भाई आप के चैनल थ्रू मैं काबुल तक ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारा मौक़िफ़ क्या होना चाहिए। ईरान था, तुर्की था और बहुत सारे ममालिक थे, क्या सबके राब्ते डिस्कनेक्ट, यानी इस फील्ड में जो है डिप्लोमेटिकल और ये एक दूसरे एम्बेसीज को, एक दूसरे सफारतकार को अपने मीन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, ओके। मिसाल के तौर पर डेनमार्क की एम्बेसी जो है वो अगर बंद हो जाए तो वो नॉर्वे की एम्बेसी जो है वो पाकिस्तान के अंदर क्या बोलते हैं इन अफेयर्स को, जो डैनिश है वो उनको हैंड ओवर कर देते हैं, ओके। तो ये होता है, ओके। और ये हरामज़ादा कितना झूठ बोल रहा है, ओके। तो देखिए, जो आदमी झूठ बोलेगा उसको गाली भी पड़ेगी और वो जलील भी होगा, दुनिया में भी और आगे भी, ओके। यानी आउट ऑफ द वे जाके कोई मंतक नहीं बनती, ओके, कि ये क्या कम्युनिकेशन नहीं थी। एज फॉर एज जहाँ तक मैं कोई डिप्लोमेट वगैरह नहीं हूँ, जो लोग हैं वो ज़्यादा जानते हैं। 1940s में आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है कम से कम 3 से 4 दिन पहले जो है शेड्यूल बता दिया जाता था हर नुमाइंदे को कि हमने फलां दिन जो है इस मौजू पे बहस करनी है, ओके। तो जनाब आली, अब आप देख लें, ये तस्वीर आपके सामने है, तस्वीर की डेट देखें, ये तस्वीर उतारी गई है 26 क्या बोलते हैं सितंबर 1947 को विद द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान। और जो मुझे मालूमात मिली हैं कि ये वो दिखा रहे हैं कि यहाँ ऑन द 30th ऑफ सितंबर 1947 वो क्या वोटिंग होगी कि पाकिस्तान को मेंबर बनाया जाए या ना बनाया जाए,
یہ تو ہوتا نہیں ہے کہ جی چلو جی سفیر صاحب آئے ہیں، ان کا نمائندہ کیا نام ہے افغانستان کا، منہ کافی پی رہا ہے اور چلو جی چلو دفتر جاؤ، ہاں جی کیا ہوا، او جی آج پاکستان کے اوپر ووٹنگ ہے، مجھے تو پتہ نہیں ہے، چلو میں نہ کر دیتا ہوں. شیم آن یو ایاز، شیم آن یو. یہ تصویر دیکھ، ڈیٹ دیکھ، مادر چوت تو شرم آنی چاہیے. یعنی 26 ستمبر کو بتا دیا گیا ہے کہ جی پاکستان کا جو ہے وہ جھنڈا یہاں لگے گا یا نہیں لگے گا، اس کے اوپر ووٹنگ ہونی ہے. اور پھر مجھے مجھے معلومات ہوئی ہیں وہ یہ ہیں کہ کم از کم 3 دن دیے جاتے ہیں. اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے اور اہم اسلامی ملک ہے اور پھر یونائٹڈ نیشن والے کا جو ہے ان کے وہ کہیں کہ جی یس، ان کی کیونکہ کمیونیکیشن نہیں تھی اس لیے اس نے جو من میں آیا کہہ دیا کہ میں نہیں مانتا. کیوں؟ اوکے، ظاہر ہے کہ یہ سارا جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ اس کو سینٹر سے ہدایت مل گئی تھی کہ جناب علی آپ نے پاکستان کی مخالفت کرنی ہے اور اس نے کیا. اب یہ اس کو جھوٹ کی چادر میں لپیٹ کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے یہ مادر چوت. شیم آن یو. اور پھر جیسے میں نے کہا کہ جناب علی 2 ملکوں کا ہونا تھا، ایک افغانستان، ایک یمن کا اور ایک پاکستان کا، اس کے اوپر یس کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے یس؟ اس کے بھی نو کر دیتا. صرف پاکستان کے اوپر آ کر ہی کیوں؟ کیونکہ سینٹر سے اس کو یہی ہدایت مل گئی تھی. ظاہر شاہ مادر چودھ نے، اس قادیانی نے کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے وہ پاکستان کو نو کرو، ادھر یس کر دو. کہ ٹھہرو، اس کا کیا نام ہے، ہو واز دا فورن منسٹر آف افغانستان ایٹ دیٹ ٹائم. جی یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں نا، تو یہ اس کے اندر میں نے وہ حاشیے میں کیا ہوا ہے کہ وہ جس تاریخ کو یہ فوٹو اتاری گئی ہے یونائٹڈ نیشن کے اندر، وہ 26 سپٹمبر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن نے کم از کم 26 سپٹمبر 1947 کو اناؤنس کر دیا کہ بھئی آفٹر 4 days یہاں ووٹنگ ہوگی پاکستان کی شمولیت کے. اگرچہ اور بھی ممالک تھے، میرے خیال میں 3-4 اور ممالک تھے، لیکن یمن اور پاکستان کا تو میں شور ہوں کہ یہ دونوں کا ہونا تھا ووٹنگ. تو یہاں یہ جو ہے کیا بولتے ہیں، یو سی، یہ ایسے نہیں ہوتا کہ جناب علی فوراً جس کو کہتے ہیں تلی تے طلاق کہ لو جی ہن دسو کیا کرنا ہے، یس اور نو. اور بھائی سمپل سی بات یہ ہے کہ اگر کمیونیکیشن کا بھی مسئلہ ہوتا تو اس کا نمائندہ جو ہے نا افغانستان کا، وہ آسانی سے کہہ سکتا تھا کہ میرے کیونکہ کمیونیکیشن کا مسئلہ ہے اور میں جو ہے اپنی سینٹر جو گورنمنٹ ہے اس کی انسٹرکشنز کا ویٹ کر رہا ہوں، جب وہ آ جائیں گی میں ووٹ دے دوں گا یا نہ میں. تو یہ ایسے پتہ نہیں یہ کس دنیا میں رہتا ہے یہ ایاز کہ جی ایک بہت افغان نے اس کو بتا دیا، وہ کسی خدا نہ خاصا کسی نبی نے بتایا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. اوے لعنتی آدمی، ایک آدمی ہے کوئی مطلب بہت بڑا کیا بولتے ہیں لیڈر، بہت بڑا فیمس کرکٹر اور بہت یہ عمران خان، یہ نواز شریف وغیرہ، یہ کتنے جھوٹ بولتے ہیں. اوکے، اب تجھے جس نے بتایا ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا کہ کمیونیکیشن کا مسئلہ ہے. تو اس طرح کہہ رہا ہے جس سے تو اس کے دل کے اندر بیٹھا ہوا ہے. لیکن ظاہر ہے یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے. کس نے کیا کہنا تھا جی؟ کمیونیکیشن کی وجہ سے. اوکے، اس کو بھی ڈسمس کرتے، ڈسمس کیا اس کو. بلکہ میرے خیال میں they were 2 brothers in دونوں بھائی تھے جو نمائندہ وہاں پر گئے ہوئے تھے. تو یہ کیسی غیر منطقی، ٹیکنیکلی طور پہ یہ پروو نہیں کر سکتا کہ کمیونیکیشن نہیں تھی. ایون دیکھو افغانستان کے اندر ٹھیک ہے ایک پسماندہ ملک، سارا ایگری،
ایون 19 کیا بولتے ہیں، جب امان اللہ خان کا وقت تھا، امان اللہ خان کے وقت سے پہلے ہی ٹیلی فون جو ہے وہ وہاں آ چکا ہوا تھا. اوکے، بلکہ ہسٹوریکلی ایک جو افغان تاریخ دان بتاتے ہیں، آئی ڈونٹ نو کہ سچ ہے جھوٹ ہے، لیکن بہرحال اس کو کسی نے چیلنج نہیں کیا کہ وہ بچہ سکا نے ٹیلی فون کیا، کسر وہ بادشاہ کے ساتھ بات چیت کی، ہاں بچہ سکا نے امان اللہ خان سے، اور اس نے کوئی جو کوئی اس کا کوئی جرنیل تھا جس نے اس کو شمالی پنجشیر میں بھیجا ہوا تھا، اس کی آواز میں اس نے اس کو ٹیلی فون کیا کہ میں فلانا جرنیل بول رہا ہوں یا کوئی، تو کیا آرڈر ہے بچہ سکا وغیرہ کے ساتھ کیا، اس نے کہا کہ ان سب کو مار دو، اور یہ پھر اس نے کہا اچھا میں تو خوب بچہ سکا بول رہا ہوں. میں نے یہ کتاب میں پڑھا ہوا ہے کہیں پر، آئی ڈونٹ نو. خیر اینی ہو، تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر آدمی آ کے جھوٹ کیوں بولے. اوکے، تم خام خواہ کیا بولتے ہیں شاہ سے زیادہ شاہ پرستی کر رہے ہو اور ذلیل ہو رہے ہو اس عمر میں. کتنے افسوس کی بات ہے. تو کہتا ہے کہ جی کیا بولتے ہیں پشتو سپیکنگ کو نہیں رکھا گیا تو یہ نہیں. یار پہلے تو تم یہ بتاؤ کہ پشتو سپیکنگ جتنے بھی ایمبیسیڈر یا ڈیلیگیشنز بن کے وہاں گئے انہوں نے کیا اچیو کیا. افغانستان اور پاکستان کو دوستی پر لے کے آئے، کبھی بھی آپ فیل ہوئے. اوکے، کاش کہ آپ کامیاب ہوتے. تو جس طریقے سے کہ یہ باتیں کر رہا ہے، میرا یقین ہے کہ طالبان کے پاس یا افغان گورنمنٹ کے پاس جا کے یہ پاکستان کی ہی چغلی کرتا ہوگا بلکہ ضرور کرتا ہوگا. کوئی جھوٹا آدمی ہے یہ، بینچوت کو شرم نہیں آتی. تو دیکھیے یہاں اکارڈنگ ٹو دا ریکارڈ وہ یہ ہے کہ 26 کو تو یہ ڈسکس ہو گیا نا کہ اب 4 دن کے اندر 1947 کی بات ہے، 4 دن کے اندر ان کی کمیونیکیشن نہیں ہوئی. اوکے، یہ اور اتنے اہم ایشو کے اوپر کہ جی اس کی کمیونیکیشن نہیں ہے، اس لیے اس نے انکار کر دیا. انکار کیوں کرے گا؟ اوکے، جب دیکھ رہا ہے ساری دنیا نے پاکستان کو ووٹ دے دیا ہے، اگر اس کے پاس فارن منسٹری کی ہدایات نہ بھی ہوتی تو تب بھی اس کے پاس 2 آپشن تھے. یا تو کہتا جی میں ویٹ کر رہا ہوں، یا پھر جہاں سارے ووٹ دے رہے ہیں اسلامی، کوئی ڈسپیوٹ تو بظاہر کہتے ہیں ہمارا نہیں ہے، ہم قبول کرتے ہیں پاکستان کو، تو پھر ووٹ بھی دو. لیکن کیونکہ فرام دا ویری فرسٹ ڈے انہوں نے پاکستان کو نہیں قبول کیا تھا. یہی سچ ہے، یہی سچ ہے. یہ مادر چود آ کے اگر ادھر ادھر کی لگا کے تو لوگوں کو پاگل سمجھتا ہے، یہی سچ ہے. اور جناب علی آپ اگلی تصویر بھی دیکھ لیں، اگلی تصویر میں بھی یہی ہے کہ وہ کیا بولتے ہیں ان کا جو نمائندہ تھا عزیز حسین عزیز سم تھنگ اس قسم کا نام ہے، تو یہ باقاعدہ اس نے کمپین کی عرب اور اسلامی کنٹریز کے پاس جا کے کہا کہ بھئی آپ پاکستان وہ ہمارے ملک کے اوپر انہوں نے انگریزوں نے ملک بنا دیا ہے، آدھا ہندوؤں کے ملک کے اوپر بنایا، آدھا ہمارے ملک پہ بنایا ہے، اور ہم اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، آپ بھی ریجیکٹ کریں. اس نے کمپین کی وہاں پر. یہ جناب وہ دوسرے جو کیا بولتے ہیں جو ریپریزنٹیٹیو فرام ڈفرینٹ کنٹریز، اسلامی کنٹریز اسپیشلی، ان کو جناب یہ ریسٹورنٹوں میں کھانے کھلاتے رہے ہیں. کمپین کی ہے باقاعدہ، اپنی جیبوں کی ہے اس نے. ظاہر ہے کہ گورنمنٹ آف افغانستان کی پالیسی یہی تھی. اوکے، اور یہ آج کہہ رہے ہیں جی نہیں جی نہیں، وہ تو کیونکہ اس کے پاس کمیونیکیشن نہیں تھی. اوکے، تو یہ ایسا جھوٹ مت بولو. بہت ذلیل آگے بھی ہوئے ہو اور بھی ہوگے انشاءاللہ تعالی. اوکے، جا تو پہلے ریکارڈ چیک کر جا کر یونائٹڈ نیشن کا. اوکے، تو تجھے ایک افغان نے کہہ دیا، کوئی یہ قرآنی بات ہے کہ وہ غلط نہیں ہو سکتی؟ حرام زادہ. جی دیکھیں، اگر افغانستان نے یونائٹڈ نیشن کے اندر پاکستان کی مخالفت کی تھی تو یہ ان کا پولیٹیکل سٹانس تھا، ان کا یہ ایک پالیسی تھی. یہ کوئی 1947 سپٹمبر کی بات نہیں ہے. اس سے پہلے اگر ہم دیکھ لیں تو کیا وہ جو بنو میں ایک قرارداد بنائی گئی تھی، اس میں تو یہ شاید
مئی جون کی بات ہے 1946 یا 7 کی، تو اس میں وہ غفار خان اور سارے نیشنلسٹ وغیرہ انہوں نے جا کے یہی پاکستان کی مخالفت کی تھی، اور اس کو سارا سپورٹ افغانستان کر رہا تھا. اوکے، تو یہ ان کا ایک اصولی فیصلہ تھا کہ ہم نے پاکستان کو نہیں ماننا، یا کم از کم جتنے بھی آدھا پاکستان ویسٹ پاکستان جو ہے وہ افغانستان کا حصہ ہے، باقی پنجاب وغیرہ سندھ جو ہے وہ اس کے اوپر انہوں نے کلیم تو نہیں کیا، ویسے تو اندرحانی کرتے ہیں، لیکن چلیں بہرحال یہ ان کا مطلب اصولی موقف تھا، اور ابھی بھی یہی ہے. یہ کوئی اس میں کوئی اگر انہوں نے یونائٹڈ نیشن میں جا کے مخالفت کی تو بھی ٹھیک ہے، ہم نہیں مانتے پاکستان کو، اس کا ہم نے فیصلہ. اب ادھر کو ادھر کے جی کیونکہ اس کو کمیونیکیشن نہیں تھی، وہ نہیں جانتا تھا، اس کو پتہ نہیں تھا. کیا بے وقوفوں، کس احمقوں کی دنیا میں رہتے ہو آپ لوگ. اس کو شرم آنی چاہیے، حالانکہ یہ مطلب جانتا ہے ان چیزوں کو، اور جانتا کہ جھوٹ بول رہا ہے. اوکے، تو اسی طریقے سے یہ چیز جو ہے وہ ایون جیسے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ امکانات پیدا ہونا شروع ہو گئے کہ ہندوستان کی ڈویژن ہو سکتی ہے، تو اس وقت جو ہے وہ کیا نام تھا اس کا، سردار ہاشم آئی تھنک، ہاں، اس کو وہ بھیجا گیا جا کے ان کو کہو کہ جی ٹھیک ہے آپ تو جا رہے ہیں واپس انگلستان، اور ہندوستان کے جو علاقے جو پشتون ایریاز ہیں وہ آپ ہمیں دے دیں. اوکے، وہ جو بھی تھا اس کا کوئی نمائندہ تھا وائسرائے کا، اس نے کہا یار تو جا اس کے پاس، کہ اس زمانے میں جواہر لال نہرو جو ہے وہ کیا تھا، منسٹر، باؤنڈری منسٹر تھا. تو یہ صاحب اس کے پاس گئے ہیں اور اس کو کہا کہ جی یہ چیز ہے. تو نہرو نے کہا تو کہاں کی دیوانوں کی دنیا میں رہتے ہو، ادھر آمو دریا تک تو ہمارا مہابھارت ہے. اوکے، یعنی پورا افغانستان پارٹ آف مہابھارت، گریٹر انڈیا کا ہے. وہ وہاں سوچ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہی نہرو کو جھک کے سلام کرتے ہیں. تو یار یہ چیز جو ہے یہ کیسے، یعنی یا تو بولو نا کہ ہسٹوریکل فیکٹس یہ نہیں ہے، جو ہیں تو آپ بیان کرو. تو یہ ان کا موقف تھا کہ پاکستان کو نہیں مانتے، اور آج بھی نہیں مانا ہوا. ٹھیک ہے، میں ان کے موقف کے خلاف نہیں جا رہا، لیکن سچ بات ہے بھئی، کہو، کھل کر کہو. اس نے جو کچھ کیا ادھر، اس نے اپنی گورنمنٹ کی پالیسی کو وہاں بیان کیا کہ ہم پاکستان کی مخالفت کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آج تک پاکستان کو تسلیم نہیں کیا ہوا. یہ ہماری خوش فہمی ہے، یہ ہمارا ہے کہ جناب علی ہم یہ ابھی تک اس دلدل سے باہر نہیں نکلے کہ جی وہ اسلامی اخوت اور جہاد اور اسلامیزم اور آل دیٹ، یہ ایسے کتابی باتیں ہیں. ریالٹی زمینی حقیقت کچھ اور ہے. وہ نہیں مانتے، نہ مانیں گے. اوکے، تو یہ ہے کہ یس، اس کا ایک ہی میں بارہا طریقہ بتا چکا ہوا ہوں کہ دیکھو، اس حقیقت کو مان لو کہ افغانستان کبھی بھی ڈیورنڈ لائن نہیں مانے گا. اس کے لیے کوئی ایسا سیٹلمنٹ ہونا چاہیے کہ کم از کم پاکستان اور افغانستان کے درمیان خون ریزی نہ ہو. بس خام خواہ میں جو ہے وہ یہ امید لگا لیں کہ جی کوئی بھی افغان حکومت جو ہے پاکستان کو تسلیم کر لے گی، یہ فی الحال ناممکن ہے. تو یہاں یہ صاحب جو بھی آ رہے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ بالکل جی آفیشلی انہوں نے پاکستان کو اپنا اینمی ڈکلیئر کیا ہوا ہے. یہی ایک تاریخی حقیقت ہے. یہ حرامزادہ جھوٹ بولتا ہے، کیا نام ہے اس کا، ایاز امیر. تو اس قسم کے لوگوں کو جو ہے آپ بالکل اور بالکل اگنور کریں. یہ میں اور بھی اس کے کئی پوائنٹ ہیں، وقت میں لگا تو اس کا میں، کیونکہ مجھے دیکھیے یہ جو لوگ ایسے جھوٹ بولتے ہیں تاریخی طور پر، وہ ایک کیا نام ہے افغانستان کا تھا، پامیر سم تھنگ لائک، کریم پیکر کوئی ان کا ہسٹورین ہے، بزرگ آدمی ہے اور بڑا ریلائبل، کہتے ہیں جی بہت جو چیدہ ہسٹورین ہے افغان ہسٹری کے، ہی از ون آف دیم. اوکے، وہ کہہ رہا ہے کہ جناب علی وہ کیا بولتے ہیں،
جو ریفرینڈم ہوا تھا، ایک طرف انہوں نے ٹیبل پہ جو ہے وہ قرآن رکھ دیا تھا اور ایک طرف گیتا رکھ دی تھی، اور پٹھانوں سے کہا کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو قرآن کو ووٹ دو، یعنی پاکستان کو ووٹ دو، اگر آپ ہندو ہیں تو گیتا کو ووٹ دو. ریفرنس مانگا تو ناراض ہو گئے. چلو آپ کی بات سچ ہو سکتی ہے، ایسا ہمارے نالج میں نہیں ہے، ریفرنس دو، ناراض. یہی ان کا ایک سعیدی صاحب ہیں جی، جو جہاں پاکستان میں کیا نام ہے امبیسیڈر بھی رہے ہوئے ہیں کسی وقت میں، موٹے سے ہیں. اوکے، انہوں نے بھی اس چیز کو کوڈ کیا ہوا ہے، اور یہ ان کا انٹلیکچوئل طبقہ ہے. تو اسی طریقے سے میں تو نہیں افغانی، یہ تو میں کیونکہ میں نے یہ فائنڈ آؤٹ کیا کہ جناب علی افغانستان جو ہے اس میں وہ امیر حبیب اللہ خان کے وقت کا ایک مولوی صاحب تھا، صاحبزادہ عبداللطیف، اس کی ساری سٹوری بتائی کہ یہ ود آل دا سالڈ فیکٹس کہ یہ خوست کا یہ. تو وہ قادیانی ہوا، بعد میں اس کو کابل میں سنسار کر دیا گیا. یہ وہ اس کی ساری میں نے ڈیٹیل جو ہے وہ لکھی بھی ہوئی ہے، بولی بھی ہوئی ہے. تو افغانستان کا ایک بہت ہی ویل نون ہسٹورین، اوکے، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ یعنی اپنی تاریخ کو خود مسخ نہ کرو یار. اوکے، دلیل ایک بھی نہیں، بس تم نے کہہ دیا اور وہی بات ہے. دیکھو جی، وہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ جی جناب علی امیر عبد الرحمن خان نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا، اس نے کہا میں مرنے والا ہوں، میں مر گیا تو وعدہ کرو کہ جو صاحبزادہ عبداللطیف ہے اس کو پکڑ کے تو پھانسی دو گے، کیونکہ اس نے جو ہے ڈیونی لائن پر دستخط کیے تھے. تو لہٰذا امیر حبیب اللہ خان کے وقت میں اس کو گرفتار کیا گیا اور اس کو سنسار اس لیے کر دیا گیا کہ اس نے ڈیونی لائن پہ دستخط کیے تھے، حالانکہ اس کے تو دستخط ہے ہی نہیں. اوکے، اور دوسری بات یہ ہے اس کا ہلاکت کا اس لیے کیا گیا تھا، بادشاہ امیر حبیب اللہ خان نہیں چاہتا تھا کہ پھانسی، لیکن اس کا جو بھائی نصر اللہ تھا اس کے پریشر اور مولویوں کے پریشر کے اوپر وہ نو ڈاؤٹ، یہ یعنی بڑا تھورولی میں نے اس کو مینشن کیا ہر ایک چیز کا. تو وہ اس کو سزائے موت دینے اس لیے نہیں کہ اس نے ڈیونی لائن پہ دستخط کیے تھے، اس لیے کہ وہ کیا کہتے ہیں وہ قادیانی ہوا تھا، اور اس جرم میں جو ہے وہ نصر اللہ جو ہے اس نے انیشیٹو لیا اس کو، اور اس کو فورس کیا اپنے بھائی کو کہ اس کو سزائے موت دے، اور وہ سزائے موت اس وجہ سے. اب افغان ہسٹورین جو ہے وہ تاریخ کو جو ہے وہ اپنے ملک کی تاریخ کو اپنے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. میں پھر یہاں کیا کر سکتا ہوں؟ اوکے، تو اس طریقے سے یہ ایاز صاحب جو ہیں یہ اپنے لوگوں کو اس ملک میں بیٹھ کر مکمل طور پہ جو ہے گمراہ کر رہے ہیں. تو ایسے افراد سے بچیں، ہم فیکٹس کی طرف جائیں. کوئی افغانی ہے، کوئی پاکستانی ہے، سچائی کے اوپر قائم ہو. جب سچائی پہ قائم ہوئیں گے تو پھر ہمیں راستہ مل جائے گا، ہم ڈھونڈ لیں گے کوئی نہ کوئی راستہ. لیکن تعصب اور شکوے شکایت وہ بھی ایسے جن کی کوئی وجود نہیں ہے، اس کی بنیاد کے اوپر کبھی بھی امن قائم نہیں ہوگا. کچھ تو خون جاری رہے گا، اور اس کا نقصان زیادہ جو ہے وہ افغانستان کو ہوگا. اس لیے کہ افغان ایشوز کے، پشتونستان ایشو کے اوپر اگر جب بھی کبھی ہوگا تو ہاف آف افغانستان سے پاپولیشن جو ہے وہ ریولٹ کر لیں گے. اوکے، وہ نہیں چاہتے کہ ایسے ہو، اور یہ بہت ساری چیزیں ہیں بہرحال. لیکن آج جو ولاگ بنائی ہے اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ اس آدمی کا جو بزرگ آدمی ہے شرم آنی چاہیے کہ کیسے کیسے جھوٹ بول رہا ہے اور ان کو فروغ دے رہا ہے جھوٹوں کو. میں نے مختصر سا بتایا ہے، اور بھی کچھ مختصر تو نہیں، لیکن چلے مختصر ہی صحیح. جی تو کرتا ہے، اور میرے لیے تو یہ مختصر ہی ہے، جی تو کرتا ہے کہ کنٹینیو رکھو پھر انشاءاللہ تعالی